بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ لکه دا نن سبق لږ دی، خو لږ په غور سره یې واورئ. کوم ځای نه دی؟ وفیه نظر دا عبارت لگو لگا ہے. قاضی مبارک نے کہا تھا کہ علم بنور مقید ہے، علم مقید ہے نور سے، اور علم مطلق، اور مطلق جز ہوتا ہے مقید سے. تو جب علم بنور بدیہی ہے تو علم مطلق بھی، تو مثال صحیح ہوا کا نور و سرور. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک اعتراض، اس کے اوپر اعتراض سے پہلے سمجھو، ایک انسان کا مفہوم، انسان بدیہی ہے کیونکہ وہ مدرک بالخش، اور محسوسات بدیہی ہے یا نظری، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بدیہی ہوا تو اس کا مفہوم بھی بدیہی ہوا ہے، ورنہ صرف جو ہے وہ نظری ہے. ٹھیک، تو اعتراض یہاں یہ ہے کہ آپ نے کہا علم بنور کیا ہے؟ بدیہی. تو علم مطلق، تو علم بنور ایک چیز ہے اور علم بنور کا مفہوم دوسرا چیز ہے. تو آپ نے جو کہا علم بنور بدیہی ہے، تو یہ نفس علم بنور بدیہی ہے یا اس کا مفہوم بدیہی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کا مفہوم بدیہی ہے تو یہ بات غلط ہے. ہمیں نور کی مفہوم معلوم نہیں ہے تو علم بھی نور کی مفہوم کیسے معلوم ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ علم بھی نور بدیہی ہے جیسے انسان بدیہی، تو ٹھیک ہے، نور بدیہی ہے، وہ سامنے ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن علم تو اس کا جز نہیں ہے. اس کی وضاحت سے اس کا تصور لازم نہیں آتا جو مفہوم ہے، تو علم مطلق کا تصور بھی لازم نہیں آتا. تو وضاحت علم تو دور کی بات، نور کی وضاحت سے نور کا تصور یعنی مفہوم لازم نہیں آتا. تو تصور علم مطلق کا اس کی وضاحت سے لازم نہیں آتا، تو وضاحت علم مطلق کی تو دور کی بات. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہلو، وعلیکم السلام. ہاں، شاہ صاحب مونگا 10 لاکھ روپے 1.5 کروڑ راغلی، اور 6 لاکھ باندې دلته کلب جوړ کړی دی مسجد نور سره. 6 لاکھ خراش ہے. ٹھیک ہے، دغه دی کنه؟ اچھا جی، ہاں. تو ایک ہے نور اور ایک ہے مفہوم نور کا، اور ایک ہے مفہوم علم کا، ایک ہے بداحت علم کا. تو نور کی بداحت سے مفہوم علم کا، نور کا بدیہی نہیں بنتا، تو مفہوم علم کا بطریقہ بدیہی نہیں بنتا، تو بداحت علم مطلق کا تو بطریقہ لازم نہیں آتا. ہلو، وعلیکم السلام. ہاں جی، میں پنڈی سے آ گیا. اس وقت میرے 12 بجے تک اسباق ہیں. آپ 12 بجے فون کریں
میرا ایک کارنر میٹنگ ہے، اس سے فارغ ہو کر پھر آپ جو کہیں سمجھ گئے؟ تو ایک ہے نور، ایک ہے تصور نور کا، تصور نور سے مراد ہے مفہوم نور کا، ایک ہے تصور علم مطلق کا یعنی مفہوم علم مطلق کا، ایک ہے بداہت علم مطلق کا۔ تو نور کی بداہت سے تصور نور کا لازم نہیں آتا، تو تصور علم کا بھی نظر لازم نہیں آتا، تو بداہت علم کا تو بطریقے آپ کیوں کہتے ہیں نور بدیہی ہوا تو علم مطلق بدیہی ہوا؟ یہ معنی اس کا کہ وہ فیہ نظرون، لیکن نظرون سے پہلی میری بات سن لو، ایک نفس شے ہے، ایک مفہومی شے، مفہومی شے کا معنی تصور ہے، جیسے نفس انسان اور تصور انسان یعنی مفہومی انسان۔ ہاں اب نفس انسان تو بدیہی ہے کیونکہ مدرک بالبصر ہے، لیکن اس کی بدیہی ہونے سے تصور بدیہی نہیں ہے۔ تو جناب ایک ہے نفسی نور، ایک ہے تصور نور کا، نفسی نور کی بداہت سے تصور نور کی بداہت لازم نہیں آتا، جب یہ نہیں آتا تو تصور علم کا لازم نہیں آتا، تو بداہت علم کا۔ ہاں فَإِنَّ ضروریہ بدیہی وہ تو علمی جزی ہے جو حاصل بنفسی ہی ہے اور متعلق ہے بشیء نور کے ساتھ جو مخصوص ہے، وَهُوَ غیر مفہومی، اور نفسی نور غیر ہے مفہومی نور سے، ولا یستلزمہ، اور نہ بداہت نور مستلزم ہے بداہت مفہوم علم کو۔ کیوں؟ بسا اوقات ہمیں علومی جزیہ معلوماتی جزیہ کا حاصل ہے، اولا نتصور شیئا من تلکل، لیکن ان علوم کا مفہومات نہیں بلکہ محتاج ہے ان مفہومات کے تصور میں الی لحاظ توجہ مستقل کو نقل بس۔ تو بداہتی نور مستلزم نہیں ہے تصوری نور کو، جب تصوری نور کو مستلزم نہیں ہے نو فلا یلزم تصور العلم مطلق اصلا، تو علم مطلق کی مفہوم کو مستلزم نہیں ہے فضلا عن بداہتی، کھل جائے کہ بداہتی نور مستلزم ہو جائے بداہت علم مطلق کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس بات کی دلیل کہ آپ نے کہا نفسی شے جدا ہے اور تصور شے جدا ہے، یہ جدائی کی دلیل کیا ہے؟ جدائی کی تو جدائی کی دلیل یہ کہ دیکھو ایک شجاعت ہے اور ایک تصور شجاعت ہے۔ شجاعت تو یہ ہے کہ میرے اندر شجاعت موجود ہے، میں نے ہندو کو بھی مارا، سکھ کو بھی مارا، بش کو بھی مارا، مشرف کو بھی مارا، یہ شجاعت ہے۔ اور ایک تصور شجاعت کا ہے کہ وزیر بیٹھے اور تصور کا شجاعت کرے ما یضرب و یقتل۔ اب شجاعت سے تو انسان شجاع بنتا ہے، تصور شجاعت سے کوئی شجاع بنتا ہے؟ تصور شجاعت تو گیدڑ کو بھی حاصل ہے، لیکن گیدڑ شیر بنتا ہے نہیں بنتا۔ معلوم ہوا نفسی شے جدا ہے اور تصور شے کا جدا ہے۔ شجاعت سے انسان شیر بنتا ہے، تصور شجاعت سے شیر نہیں بنتا۔ وہ بھی جملہ فرق درمیان علم کی بھی نفس شجاعت اور بین تصور شجاعت، والاول نفس شجاعت مناط العالمیت، وہ مناط ہے شجاع بننے کا، اور نفس علم وہ علت عالم بننے کا اور انکشاف کا۔ دون ثانی جیسے حصول شجاعت کا بھی نفس یہ موجب ہے کہ آپ کو متصف کرے کس کے ساتھ؟ اسدن کے ساتھ، اور تصور شجاعت کا الذی هو لیس کذالک، اس سے آپ شجاع نہیں بنتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ پھر قاضی والی بات کرتے ہیں، کہتے یار میں شے اور نفسی شے نہیں، تصوری شے نہیں جانتا، نور اور تصوری نور نہیں جانتا، بس علم بھی نور، یہ لفظ میں علم مقید ہے اور نور اس کی قید ہے، اور علم مطلق ہے، اور مطلق جز ہوتا ہے کس سے؟ مقید سے۔ تو جب وہ اس کا جز ہوا تو اس کی بداہت اس کو کہتے تو الفاظ کا بات کرتا ہے، اور میں منطقی ہوں، منطقی الفاظ کو والقول جو یہ کہتے ہیں کہ کلام فی مفہوم عنوان میں ہے جو مقید بدی ہے، یعنی علم مقید بنور لا یجنی نفعا،
لا یبدی کیونکہ یہ الفاظ ہے اذ لا یورث بداہت حقیقت العلم بکنہی اذ یکفی ہے. بس یہ جواب ذرا سنو کہ چلو میں نے مان لیا العلم بالنور کا لفظ مقید ہے، یعنی العلم نور، تو علم موضوع بنا اور موضوع معلوم ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوا، اور جب علم بنور معلوم ہوا تو علم مطلق معلوم ہوا. کہتے ہیں یہ علم بنور میں علم معلوم ہے لیکن موضوع ہے ہونے کی حیثیت سے موضوع معلوم ہونا چاہیے. موضوع معلوم بالکل ضروری نہیں. تو یہاں علم بنور میں علم معلوم ہوا لیکن بالوجہ، اور اس کی معلوم بالوجہ ہونے سے علم مطلق کا کھونہا جو ہے وہ بدی نہیں ہوتا. یہاں علم بنور میں علم موضوع ہے اور علم موضوع میں معلوم ہونا شرط ہے، معلوم بالکھونہا ہونا شرط نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوا وہ بالوجہ ہے، اور اس کے معلوم بالوجہ ہونے سے مطلق کا معلوم بالکھونہا لازم نہیں آتا. یہ معنی ہے اذ یکفی ہے تصورہ بوجہ اجمالینا. علم بنور میں یہ علم کا عنوان جو وجہ یعنی عرضی ہے اور حاصل بھی نفسی ہی ہے مع القید. بات سمجھ میں آ قولو بابو